ڈاکٹر صاحب طاق رات لیلۃ القدر اور یہ میرا خیال ہے کہ طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس کی فضیلت اس کی برکت اور پھر نشانیوں کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح سے تلاش کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری صورت نازل فرمائی اور یہ آخری پارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر ہمیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ اترتے ہیں اور اس کے ساتھ روح الامین بھی آتے ہیں، رسولوں اب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی آتے ہیں اور وہ سلام کہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا سلسلہ ہے اور وہ جو انوار ہے، وہ جو تجلیات ہیں، وہ جو برکات ہیں، وہ جو رحمتیں ہیں، مطلع الفجر وہ فجر تک جاری رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو سینیریو ہمیں بتایا کہ یہ ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک میں یہ روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا جو بڑے شب بیدار اور عبادت گزار تھے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلی اقوام میں جو انبیاء کی امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، طویل ہوتی تھیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ فرمائی، 950 سال. تو اس طرح گفتگو ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ روزے کے ساتھ جہاد بھی کرتا تھا. تو صحابہ کیونکہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں والسابقون الاولون کی بات کریں کہ وہ نیکیوں میں بڑھنے کی اپنا کوشش کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ جائیں. تو ان کو جب یہ تذکرہ ملا کہ بھئی اتنے سالوں تک، اتنے عرصے تک، 80 سال تک اس نے اس طرح گزار دیے کہ وہ دن کو عبادت، اپنا رات کو عبادت کر رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، دن کو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور ساتھ میں جہاد بھی کر رہا ہے. تو ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا، کیونکہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے کہ جو یہ فرمایا 1000 ماہ، یہ تقریباً 80-81 سال بنتے ہیں. تو 80-81 سال وہ جو اس ایک رات میں 80 سال کی عبادت آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس میں 2 نفل پڑھ لیے، صرف 2 نفل پڑھ لیے تو آپ کو 80 سال نفل پڑھنے کا ثواب مل گیا. آپ نے اگر اس میں قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو آپ کو 80 سال تلاوت کرنے کا ثواب ملا. یعنی آپ نے درود شریف پڑھ لیا. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ میں ایسی راتوں کو، جیسے یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں یا یہ جو یہ صرف طاق راتوں میں ہوگا یا یہ آخری پورے عشرے میں بتاتا ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اوائل دور میں آپ نے جب اعتکاف فرمایا تو 30 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اسی جو لیلۃ القدر کی تلاش میں کہ پورا رمضان حضور اعتکاف میں بیٹھے. ٹھیک ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی دوسرا عشرہ اور آخری عشرہ. پھر بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری عشرے میں تلاش کیا اور ہمیں بھی بتایا. آسانی یہ کی ہے کہ طاق راتوں میں اس لیے علی بھائی اسی کی تلاش کے لیے اعتکاف. جی بالکل. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں ساروں میں ہی ہو جاتی، کیا ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں طاق راتوں میں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ایک انسانی جبلت ہے، انسانی ایک فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ روزانہ جگراتی نہیں کر سکتا، روزانہ نہیں جاگ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کہا کہ معتکف جو ہے وہ آرام کر لے، ایک رات کو آرام کر لے، طاق رات کو جاگ لے، پھر آرام کر لے، پھر جاگ لے، تاکہ اس کو آسانی بھی رہے اور عبادت بھی ہو سکے. اس پاک رات کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے.